السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ایک اور دلچسپ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو نہ صرف مشرقی وسطی کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے بلکہ دنیا بھر کے جغرافیائی سیاسی تنازعات کو سمجھنے میں بھی مدد کرتا ہے، اور وہ موضوع ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان آخر اتنی دشمنی کیوں ہے؟ ایران کو اسرائیل سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ یہ دشمنی کیسے شروع ہوئی اور آج تک کیوں برقرار ہے؟ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا تاکہ ہم اس دشمنی کو سمجھ سکیں۔ اسرائیل ایک یہودی ریاست ہے جو 1948 میں اقوام متحدہ کی قرارداد کے بعد فلسطین کی سرزمین پر قائم ہوئی۔ اسرائیل کا قیام پورے عرب اور مسلم دنیا کے لیے ایک جھٹکا تھا اور انہوں نے فوری طور پر اس کی مخالفت شروع کر دی۔ ایران کی بات کریں تو ایران تاریخی طور پر ایک فارسی سلطنت تھی اور اب ایک اسلامی جمہوریہ ہے جس کی اکثریت شیعہ مسلمان ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام پر ایران نے کوئی براہ راست رد عمل نہیں دیا تھا، بلکہ 1947 میں جب اقوام متحدہ میں ووٹ ہو رہا تھا، ایران نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا تھا۔ لیکن سرکاری طور پر 1950 میں ایران نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا تھا، جو حیرت کی بات تھی کیونکہ ایران کا ایک مسلم ملک ہونا اسے اسرائیل کے خلاف لائن میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت کے ایران کے شاہ محمد رضا نے، جو ایک مغرب نواز رہنما تھے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا ضروری سمجھا۔ اس وقت تک ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی۔ پیارے دوستو، ایران اور اسرائیل کے تعلقات تب تک ٹھیک چل رہے تھے جب تک 1979 میں ایران میں ایک بہت بڑا انقلاب نہیں آیا۔ یہ تھا اسلامی انقلاب، جس میں شاہ ایران کو ہٹا دیا گیا اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک اسلامی جمہوری بنا۔ اب یہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ آیت اللہ خمینی نے اسرائیل کے خلاف بہت ہی سخت موقف لینا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک عاصب ریاست ہے جو فلسطینیوں کے حقوق کو چھین رہی ہے۔ خمینی کا اسرائیل کو چھوٹا شیطان کہنا اور امریکہ کو بڑا شیطان کہنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ دونوں ممالک مسلم دنیا کے دشمن ہیں۔ خمینی کا ایران کو شیعہ اسلام کا رہنما بنانے کا منصوبہ تھا اور اس میں فلسطین کے مقام کو ضروری سمجھا گیا۔ ایران کو اسرائیل سے نفرت اس لیے بھی تھی کہ وہ فلسطین کاز کو اپنے بیانیے کے ساتھ جوڑ کر اپنی قیادت کو مضبوط کر سکے۔ پیارے دوستو، اب جب ہم جغرافیائی سیاست کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل اور ایران کا تنازع صرف مذہب کا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جغرافیائی سیاسی عنصر ہے۔ اسرائیل ایک امریکی اتحادی ہے اور امریکہ نے تاریخی طور پر اسرائیل کو فوجی، مالی اور سفارتی مدد دی ہے۔ ایران کا موقف ہمیشہ سے امریکہ مخالف رہا ہے، خاص طور پر اسلامی انقلاب کے بعد۔ اسرائیل کے لیے ایران ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے کیونکہ ایران اپنی علاقائی برتری چاہتا ہے، جبکہ اسرائیل مشرق وسطی میں اپنی سلامتی کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام اور فوجی پراکسیز بھی اسرائیل کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ پیارے دوستو، حماس اور حزب اللہ جیسے گروہوں نے ایران کی حمایت نے اسرائیل اور ایران کے تعلقات کو اور سنجیدہ بنا دیا ہے۔ ایران ان گروپوں کو فنڈ دیتا ہے جو اسرائیل کے خلاف لڑتے ہیں، خاص طور پر لبنان اور غزہ میں۔ اسرائیل ان گروپوں کو اپنے لیے دہشت گرد تنظیمیں سمجھتا ہے جبکہ ایران انہیں مزاحمتی تحریکیں قرار دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایران کی اسرائیل سے نفرت کی ایک اور بڑی وجہ صہیونیت مخالف نظریہ ہے۔ صہیونیت ایک سیاسی تحریک ہے جو 19ویں صدی میں شروع ہوئی تھی، جس کا مقصد ایک یہودی وطن کا قیام تھا۔ ایران خاص طور پر اسلامی انقلاب کے بعد صہیونیت کو ایک سامراجی ایجنڈا سمجھتا ہے۔ خمینی نے اسے مسلم دنیا کے خلاف ایک سازش کے طور پر دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونیت صرف ایک سیاسی نظریہ نہیں بلکہ یہ ایک ہتھیار ہے جس کا مقصد مسلم دنیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ ایران ہمیشہ سے فلسطین کے حقوق کے لیے بولتا آیا ہے اور اسرائیل کو جابرانہ ریاست کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایران کی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا حصہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف مخالف پر مبنی ہے۔ ایران ہمیشہ یہ بیانیہ دیتا ہے کہ اسرائیل کا وجود غیر قانونی ہے اور یہ ملک زبردستی بنایا گیا تھا۔ اس بیانیے کو وہ مذہبی
مذہبی اور سیاسی دونوں تناظر میں فٹ کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد الاقصی جو کہ یروشلم میں واقع ہے ایک اسلامی ورثہ ہے اور اسرائیل کا وجود اس ورثے کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پیارے دوستو، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل ایران کو ایک وجودی خطرہ سمجھتا ہے۔ اسرائیل کے لیے ایران کا جوہری پروگرام سب سے بڑا خدشہ ہے۔ 2000 کی دہائی سے لے کر اب تک اسرائیل نے متعدد بار بین الاقوامی برادری کو خبردار کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے جو نہ صرف اسرائیل بلکہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ ایران کے ساتھ براہ راست تصادم کے علاوہ اسرائیل نے بالواسطہ حکمت عملی بھی اپنائی ہے۔ موساد جو کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس نے ایران کی جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنانے سے لے کر سائبر حملوں تک کا سہارا لیا ہے۔ یہ جنگ کا ایک نیا طریقہ ہے جو جسمانی میدان جنگ سے دور ہوتا ہے لیکن نتائج اتنے ہی تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کے بیانیے میں ایران ایک سرکش ریاست ہے جو بین الاقوامی قوانین کو توڑ دے گا اور علاقائی امن کو غیر مستحکم کرے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر ایران کو نہیں روکا گیا تو یہ مشرق وسطیٰ کو ایک بڑا جنگی میدان بنا دے گا جہاں صرف موت اور تباہی ہوگی۔ پیارے دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع میں ایک پہلو اور ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا اور وہ ہے فرقہ واریانہ سیاست۔ ایران شیعہ اکثریتی ملک ہے اور مشرقی وسطیٰ کے زیادہ تر عرب ممالک سنی ہیں۔ ایران اپنی شیعہ قیادت کو پیش کرتا ہے اور اسرائیل کے خلاف اپنے موقف کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اثر و رسوخ کے مشرق وسطیٰ میں بڑھا سکے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے سنی عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لا رہے ہیں، جیسے کہ UAE، بحرین اور یہاں تک کہ سعودیہ عرب بھی اسرائیل کے ساتھ بیک چینل سفارتکاری کر رہا ہے۔ یہ ایران کے لیے مزید مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ اب اسرائیل اور سنی عرب ممالک ایک طرف ہو رہے ہیں اور ایران کو تنہائی کا احساس ہو رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ سنی عرب ممالک فلسطین کے کاز کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اپنے سیاسی فائدے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرقہ وارانہ تقسیم بھی ایران اور اسرائیل کی دشمنی کو اور سنجیدہ کر رہی ہے۔ تو پیارے دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان دشمنی کئی سطحوں پر بنی ہوئی ہے۔ اس میں مذہبی عوامل، سیاسی مسائل، جغرافیائی سیاسی تناؤ اور فرقہ وارانہ سیاست کا کردار بھی شامل ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب تک علاقائی طاقت کے دوران اور بین الاقوامی اتحاد تبدیل نہیں ہوتے، ایران اور اسرائیل کے تعلقات میں بہتری مشکل نظر آتی ہے۔ دونوں ممالک کے لیے اپنے اپنی قومی مفادات بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ایران اپنی علاقائی بالادستی کے لیے اسرائیل کو نشانہ بناتا رہے گا، جبکہ اسرائیل اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایران کی جوہری خواہشات کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کیا یہ تنازع کبھی حل ہو سکے گا؟ یہ ایک مشکل سوال ہے، لیکن اگر سفارتکاری، علاقائی تعاون اور باہمی سمجھ بوجھ کا راستہ نکالا جائے تو شاید مستقبل میں کچھ مثبت نتائج دیکھنے کو مل سکیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ دشمنی کبھی ختم ہو سکے گی؟ اپنے خیالات نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔